الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. درود شریف کا نظمہ پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے مزید قرآنی مضامین اور آیتوں کی روشنی میں کچھ بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا. چنانچہ ان حضرات نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی. تو اس گستاخ نے ازراہ تمسخر کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ معاذ اللہ. اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان حضرات نے بارگاہ نبوت میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسی گستاخیاں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ. چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے. صحابہ کرام اس کی گستاخیوں اور بدزبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ کرام کو اس کے پاس بھیجا کہ واپس اس گستاخ کے پاس جاؤ. جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے اور وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر پڑا. صحابہ کرام ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے. اسی دوران میں لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں آسمان سے ایک بدلی دکھائی دی. ایک بدلی آئی اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی. پھر ایک دم نہایت ہی مہیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام بارگاہ اقدس میں واپس آئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھے، آپ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ جس گستاخ کے پاس تم گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، نیست و نابود ہو گیا ہے. صحابہ کرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. اور اللہ کڑکنے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہے ڈالتا ہے، درا حالانکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا ہے. لہٰذا خبردار اس مقدس جناب میں ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکلنا چاہیے جو شان الوہیت میں بے ادبی قرار پائے. آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت خداوند تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ شکایت کرتے ہیں اور ناشکری کے الفاظ بول کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور وہ دنیا آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ منہ. تو ایسے بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے چل رہی ہے. جو بھی ہماری تقدیر میں ہے ہمیں اس سے راضی رہنا چاہیے. جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے یقین وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیتا ہے. اسی طریقے سے ایک ملتا جلتا یہ مضمون کہ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل سہمی، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس اور ولید ابن مغیرہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دیتے اور آپ کا بے حد تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے.
ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ پانچوں خبثاء بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت تمسخر اور طعن و تشنیع کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حال میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود ابن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود ابن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث ابن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ پانچوں دشمنان رسول طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ولید ابن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا، ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کے تہمد میں چبھ گیا، مگر اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تہبند یعنی تیر کا پیکان جو تھا اس کے تہبند میں چبھ گیا، مگر اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہیں کیا اور کھڑے کھڑے تہبند ہلا ہلا کر پیکان کو نکالنے لگا، جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا اٹھا کر وہ مر گیا۔ کیونکہ پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید ابن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان لوگوں کے شر کو دفع کر دیا ہے۔ عاص بن وائل سہمی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا جس سے اس کے پاؤں میں زہر باد ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا اور اسی تکلیف میں وہ تڑپ تڑپ کر اور کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسود ابن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے وہ بے قراری میں اپنا سر دیوار سے بار بار ٹکراتا تھا اور اسی درد و کرب کی بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ اسود ابن عبد یغوث کو استسقا ہو گیا جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا، یعنی بہت زیادہ پیاس اس کو لگ گئی، جتنا پانی پیتا وہ پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرض میں ایریا رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو گیا۔ حارث ابن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اسی میں مر کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح یہ پانچوں گستاخان رسول بہت جلد بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے۔ انہی پانچوں گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بے شک ان مذاق اڑانے والوں کو آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو بہت جلد یہ لوگ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اس سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ طعن و تمسخر، ان کی ایذا رسانی اور توہین و بے ادبی وہ جرم عظیم ہے کہ خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کر دیا جاتا، کبھی ان کی آبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر کے تہس نہس کر دیا، کچھ ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے، کچھ طرح طرح کے امراض میں مہلک امراض میں مبتلا ہو کر ایریا رگڑتے رگڑتے اور تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے کہ ان کے ایمان کی دولت و غارت ہو ہی چکی ہے، اب انشاءاللہ تعالی وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی۔ سنو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی ہرگز ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور اگر عذاب الہی کے مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ صدق دل سے توبہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت سے اپنے دلوں کو معمور و آباد کر لو اور اپنے قول و فعل اور اعتقاد سے تعظیم و توقیر نبوی کو اپنا دینی شعار بنا لو، پھر تم دیکھنا کہ ہر قدم پر تمہارے اوپر خداوند قدوس کی رحمتیں نازل ہوں گی اور خاتمہ بالخیر کی کرامتوں سے تم سرفراز ہو کر دونوں جہاں کی سعادت سے بہرہ مند ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی محبت میں اللہ تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت میں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. میرے ساتھ یہ دعا پڑھے، چونکہ سخت ہوا ہے باہر، میرے ساتھ یہ حدیث شریف کی دعا پڑھے. اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرها وشر ما ارسلت به. اقرأوا الفاتحة.